بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانی پاکستان اور قوم کا باپ محمد علی جناح پیدائشی نام جن کا محمد علی جناح بائی تھا. 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے. محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بھی رہے. President, ladies and gentlemen, I am indeed very happy to be present here today and to have the privilege of meeting and addressing the students who are the future builders of Pakistan. ناظرین، پروگرام ہسٹری آف پاکستان میں آج ہمارا موضوع بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نیوز اور میں ہوں امان اللہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد محمد علی جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کے بارے میں چند ایک بچپن سے لے کر وفات تک اہم واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں. بانی پاکستان سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہنما اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے. جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے. جناح کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا. وہ 1876 کو ایک کرائے کے مکان میں وزیر مینشن کراچی کی دوسری منزل میں پیدا ہوئے. جناح کی جائے پیدائش پاکستان میں ہے، لیکن یہ اس دور میں بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا. جناح کا تعلق ایک مستوت آمدنی والے گھرانے سے تھا. ان کے والد ایک تاجر تھے جو نوابی ریاست گوندل گجرات کے گاؤں نپالی میں ایک جلا خاندان میں پیدا ہوئے تھے. ان کی والدہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا. وہ 1875 میں کراچی میں منتقل ہوئے اور وہ اس سے قبل ہی رشتہ ازدواج سے بن گئے تھے. کراچی میں معیشت اس دنوں ترقی کر رہی تھی اور 1869 میں نہر سوائے کینال کے کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ کراچی میں بمبئی کے مقابلے میں یورپ سے 200 ناٹیکل کے قریب ہو گیا تھا. جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں سے دوسرا نمبر تھا. ان کے 3 بہن اور 3 بھائی تھے، جن میں فاطمہ جناح بھی تھی. ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے جبکہ بچے انگریزی زبان بولنے لگے تھے. لڑکپن میں ہی اپنی خالہ کے ہاں بمبئی میں کافی عرصہ رہے، جہاں وہ گوگل داس پرائمری اسکول میں پڑھے. بعد میں انہوں نے کیتھرل اینڈ جان اسکول میں تعلیم حاصل کی. کراچی میں وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کرسچین سوسائٹی ہائی اسکول میں بھی داخل رہے. انہوں نے میٹرک بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا. ان کے اگلے سالوں بالخصوص بانی پاکستان کے لڑکپن کے حوالے سے کئی کہانیاں گردش کر رہی تھی. کچھ عرصہ بعد 1892 میں برطانیہ کی گراہم اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیش نامے کے لیے گئے. یہ کام فریڈرک صاحب نے انہیں دلوایا جو ان کے والد پوجا جناح کے کاروباری شراکت تھے. تاہم برطانیہ جانے سے قبل ان کی والدہ کے دباؤ پر ان کی شادی ایک دور کی رشتہ دار ایما بائی سے کر دی گئی تھی، جو جناح سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹی تھی. تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی. برطانیہ جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کی والدہ اور ایما بائی وفات پا گئیں. کافی عرصہ گزرنے کے بعد قائد اعظم نے اپنی تعلیم مکمل کی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. بعد میں اسی دوران ان کی انتھک محنت کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا. پاکستان ہجرت کے وقت لاکھوں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے. 8 سے 10 لاکھ سے زائد مرد اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، جو پنجاب سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیاں فنا کر گئے. اس کے بعد 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں نے بھارت سے پاکستان ہجرت کی. جناح نے پاکستان میں 80 لاکھ لوگوں کی آباد کاری کے لیے جو ہو سکا وہ کیا. باوجود ستے اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باوجود مہاجرین کیمپوں کا دورہ بھی کیا. آخری ایام میں سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر دی تھی. وقفے سے آرام کے لیے لیٹنے لگے تھے. فاطمہ جناح اور ذاتی عملے کو ان کے پاس جانے کی اجازت تھی.
9 सितंबर को जिना को निमोनिया ने आ घेरा। डॉक्टरों ने उन्हें कराची जाने का मशवरा दिया जहां उनका बेहतर इलाज हो सकता था और उनकी रजामंदी के बाद 11 सितंबर को रवाना हुए और उनके जाती मुआलिज इलाही बख्श का अंदाजा है जिना को कराची जाने की रजामंदी उन्हें अपनी जिंदगी की मायूस होने की वजह थी। जब इस तैयारे ने कराची में लैंडिंग की तो जिना को एक एम्बुलेंस में लिटाया गया। ये एम्बुलेंस रास्ते में ही खराब हो गई। तब तक जिना और उनके रफाका मुतबादिल एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। उन्हें कार में बिठाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो सीधे बैठने की हालत में न थे। 1 घंटे के इंतजार के बाद एम्बुलेंस पहुंची और जिना को सरकारी घर में मुंतकिल किया गया। जिना सुबह 10:20 पर अपने घर कराची में 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान बनने के 1 साल ही कबल अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। अगले प्रोग्राम तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।